4 دکانیں ہیں میری، صحیح ہے، اور میں عشاء پڑھتا ہوں چاروں دکانیں بند کر کے، صحیح، اور ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں۔ نماز کے بارے میں ایک جملہ آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ الصلاۃ عماد الدین، مساجد میں بھی لکھا ہوا ملے گا آپ کو، مدارس میں بھی لکھا ہوا ملتا ہے، اسکولوں میں بھی لکھا ہوا ملتا ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ ستون کی اہمیت بلڈنگ میں کیا ہوتی ہے؟ صحیح ہے، وہی اہمیت نماز کی دین اسلام میں ہے۔ لوگوں نے بڑی بڑی بلڈنگیں اس ستون کے بغیر کھڑی کی ہوئی ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی ہیں جی لوگوں کی، پلر ہے ہی نہیں، حالانکہ پلر کے بغیر بلڈنگ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ 4 پلر عام طور پہ ہوتے ہیں، تو اللہ نے یہ 4 پلر ہی دیے ہمیں جی، نماز، روزہ، حج۔ نماز مومن کی معراج ہے، یعنی معراج کو سمجھ لیں، آپ کو یہ جملہ سمجھ میں آ جائے گا۔ معراج میں کیا ہوا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، اور کیا ہوا؟ باتیں ہوئیں، باتیں ہونے پر اتفاق ہے، تو گویا بندے کا اپنے رب سے باتیں کرنا، یہ نماز ہے جی۔ اس لیے حضرت علی کا قول آپ سنتے ہیں نا اکثر، کہ حضرت علی نے فرمایا کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن آپ پڑھیں گے آپ کو لگتا ہے اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے، اور نماز مومن کی معراج ہے، تو گویا مومن اپنے رب سے باتیں کرے۔ ہم بھی نماز میں باتیں کرتے ہیں نا، کرتے ہیں نا، کس سے؟ اپنے آپ سے باتیں ہم بھی کرتے ہیں، چیزیں ساری پوری کرتے ہیں، بس ذرا کچھ اور ادھر ادھر ہو گئی ہیں چیزیں، ہم بھی باتیں کرتے ہیں اپنے آپ سے۔ جیسے امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں، ہم باتیں شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ہماری آنکھ کھلتی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پتہ ہی نہیں ہوتا یقین مانے، ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ انسان آگے پیچھے نہ بھی آئے ہیں نا، نماز میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز میں آ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ دکانوں کا حساب کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ نے سنا نا عشاء کی نماز میں، عشاء کی نماز ختم ہوئی نا جب، تو جہاں سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا مولوی صاحب نے 3 رکعتیں پڑھائی ہیں آج، 3۔ مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں یار 4 پڑھائی ہیں، کہتے ہیں نہیں 3 پڑھائی ہیں۔ انہوں نے کہا پوچھ لیں، وہ پوچھا ان سے، لوگ ہاں اچھا کتنی پڑھائی؟ انہوں نے کسی کو نہیں پتا۔ انہوں نے کہا یار 4 پڑھائی ہیں، کہتے ہیں 3 پڑھائی ہیں، میں ثابت کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا ثابت کرو، کیسے کرو؟ انہوں نے کہا دیکھیں سیدھی سی بات ہے جی، میری 4 دکانیں ہیں، الحمدللہ 4 دکانیں ہیں میری، صحیح ہے، اور میں عشاء پڑھتا ہوں چاروں دکانیں بند کر کے، صحیح، اور ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں۔ کبھی میں نے 3 دکانوں کا حساب کیا تھا، آپ نے سلام بھی پھیر دیا۔ ہم تو دکانوں کا حساب کر رہے ہوتے ہیں جی۔ بلکہ مجھے کسی نے بتایا، انہوں نے کہا سر مجھے تو فجر کی نماز لمبی ہوتی ہے نا، قرات لمبی کرنے کا حکم ہے اس میں، ہے نا، فجر کی قرات سب سے لمبی ہوتی ہے، آپ نے ذہن میں ہوگا آپ کے کبھی، ہے نا، فجر کی قرات لمبی ہوتی ہے۔ تو ایک صاحب تھے، وہ کہتے ہیں مجھے تو فجر کی لمبی قرات کی حکمت ہی سمجھ آئی اب۔ میں نے کہا کیسے؟ کہتا سر فجر کی نماز اللہ نے رکھی لمبی اس لیے کہ سارے دن کی پلاننگ کرنی ہوتی ہے آپ نے، صبح اٹھنے کے بعد، ٹھیک ہے، اب کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کس سے پیسے لینے ہیں، کس سے نہیں لینے، کیا، یہ سارا آپ صبح فجر کی نماز میں آرام سے، مولوی صاحب اپنا کام کر لیں، ٹھیک ہے، اور لمبی قرات کیے جائیں، آپ اپنا کام کر لیں، فارغ ہو جائیں، جب الحمدللہ اس کے بعد عشاء کے وقت اسے کنکلوڈ کر لیں، ماشاءاللہ۔ نماز مومن کی معراج ہے، بندے کا اپنے رب سے باتیں کرنا، یہ نماز ہے جی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نمازیں نصیب فرمائے جی جو واقعی مومن کی معراج کے زمرے میں آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ شکریہ۔